ممکن ہے کہ وہ اتنا خیال رکھ سکے کہ بھئی الفاظ کا اور حروف کا کیا پروپورشن ہونا چاہیے اور کس پروپورشن کے ساتھ اس پورے سورے کے اندر ان حروف کو آنا چاہیے، یہ ایک عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال اب آ جائیے واپس سورہ مبارکہ بقرہ کے ابتدائی موضوع پر۔ دیکھیے پچھلی تقریر کے اندر، پچھلے درس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہم نے پروردگار سے یہ دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس پر ثابت قدم رکھ، ایک مرتبہ وہ سیدھی راہ ہمیں مل جائے اس کے بعد اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ ہماری دعا تھی۔ اور اسی دعا کے اندر ہم نے اس کے ایک موڈ کو جو بڑا منطقی اور لاجیکل تھا وہ تو خود ہی بیان کیا، یعنی پروردگار نے انسان سے اس کی زبان سے یہ بلوایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ یہ تو ایک اس کا طریقہ ہے اس راستے کو جاننے کا۔ تو میں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جو حدیث ثقلین کے اندر دو چیزوں کو پیغمبر اکرم نے ڈیفائن کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت۔ تو وہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اہل بیت، انبیاء، ما قبل کے رسول، یہ سب آ گئے، خود پیغمبر اکرم اس کے اندر آ گئے، خود اہل بیت اس کے اندر آ گئے۔ اور اس کے بعد وہ جو دوسرا جو شعبہ تھا وہ تو خود قرآن مجید ہی کے اندر ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے قرآن کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن سے جھٹک دو کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکوک بات، کوئی ڈاؤٹ فل، کوئی سسپیشیس کوئی ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ سارے کا سارا من جانب اللہ ہے، پروردگار کی طرف سے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ شک نہیں کریں گے، اگر لوگ شک کرتے رہیں، لوگ شک کرتے رہیں، لیکن اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ مثلا اگر فرض کیجئے کہ میں یہ کہوں کہ یہ پانی بالکل خالص ہے، اس میں کوئی امپیورٹی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، تو یہ میرا ادعا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کو اب جسٹیفائی کرنے کے لیے مثلا میں لیب ٹیسٹ پیش کروں، دوسری چیزیں پیش کروں، سب کچھ کروں اور اس کو سامنے رکھ کر کہوں کہ بھائی یہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ دوسرا کیا ہے، سامنے والا شخص وہ قبول نہ کرے میری بات کو، اگر قبول کر لے تو مومن بن گیا، یعنی میرے اس دعوے کی حد تک وہ مومن ایمان لے آیا کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب آپ کی بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ بات بڑی منطقی کر رہے ہیں، آپ نے لیب کے ٹیسٹ بھی دکھا دیے، میں اپنے طور پر بھی سیمپل لے جاتا ہوں، چیک کر لیا میں نے، نہیں صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ یا تو آپ قبول کر لیں گے یا آپ انکار کر دیں گے۔ اگر قبول کر لیں تو وہ ایمان ہو گیا، اور اگر انکار کر دیں تو وہ ہو گیا کافر۔ کافر کا مطلب ہی ہے انکار کرنے والا، کفر کا مطلب ہے انکار۔ تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا قرآن مجید کے اس دعوے کو لوگ قبول کر لیں گے اور یا قبول نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر قبول نہ کرو تو پھر اپنے دعوے کو جسٹیفائی کرو، یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ نہیں مثلا یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر تم اس کا جواب لے کر آؤ۔ یہ قرآن کا سیکنڈ چیلنج ہے۔ پہلا تو کلیم ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس کا جواب لے کر آؤ۔ یعنی ہم تو ثبوت فراہم کر رہے ہیں، اب تم اپنی بات کے لیے ثبوت فراہم کرو کہ تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کے انکار کی۔ تو پہلی بات کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ کہ صاحبان تقوی کے لیے۔ اب آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ وہاں پر جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہدایت دے صراط مستقیم کی، وہ سیدھا راستہ چاہیے۔ اتنا ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ سیدھا راستہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ تو بتا۔ یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہدن للمتقین، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، یہ ملے گی ہدایت، مگر کن کو ملے گی؟ ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ ہدن للمتقین، صاحبان تقوی کو ہدایت ملے گی۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا، یہ صاحبان تقوی کو اگر ہدایت ملنے والی ہے تو متقین کون ہے؟ متقین کے لیے قرآن مجید ہی کے اندر آیا اعدت للمتقین، یہ سورہ آل عمران کی آیت کہ جنت جو ہے وہ کس کے لیے؟ کہ صاحبان تقوی کے لیے۔ اگر ہم متقی بن گئے تو جنتی بن گئے، جب جنتی بن گئے تو اب ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی میں اگر
متقی بننا یعنی میں ہدایت چاہتا ہوں. کیوں ہدایت چاہتا ہوں؟ صراط مستقیم پر. صراط مستقیم پر یعنی کیا؟ کہ مجھے نجات مل جائے, سالویشن مل جائے, جنت مل جائے. جنت مل گئی مجھے, تو اب جنت اگر مجھے مل گئی تو کیا فردر ہدایت کی ضرورت ہے؟ میں تو آ گیا جنت کے اندر. آپ کو حیدرآباد جانا تھا, آپ پہنچ گئے حیدرآباد, تو اب اس کے بعد سپر ہائی وے پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت ہے. تو ایک طرف پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ بھئی یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, یعنی جو متقین ہیں ان کو ملے گی ہدایت. اور جو متقین ہے وہ کون ہے؟ وہ عدت للمتقین, کہ یہ جنت جو ہم نے بنائی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے. تو متقی تو پہلے ہی جنت میں پہنچ گیا. جب وہ جنت میں پہنچ گیا تو اس کے بعد اب وہ ہدایت لے کر کیا کرے گا؟ یہ ہدایت تو اس کو چاہیے نا جو ابھی تقویٰ حاصل نہیں کر پایا ہے. اس کو برادران عزیز سمجھیے گا. اسی لیے علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ اس کا کیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر متقین سے مطلب یہ ہے فکر نجات رکھنے والے. بہت توجہ کیجیے گا, فکر نجات رکھنے والے. کہ متقین کون؟ متقی کس کو بولتے ہیں؟ صاحب تقویٰ ہے, جو اپنے آپ کو بچاتا ہے. وقایہ سے نکلا ہے نا, جو اپنے آپ کو بچاتا ہے. اچھا وہ بچاتا ہے تو کس چیز سے بچاتا ہے؟ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تقویٰ کی ڈیفینیشن ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو منطقی انداز سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں, ایک جامع اور معنی تعریف کریں. ایک ہوتا ہے تعریف بالمثال, کہ کسی مثال کے ذریعے سے کسی چیز کو ڈیفائن کیا جائے. امیر المومنین نے جو تقویٰ کی مثال دی ہے وہ دی ہے اس جانور کی, اس گھوڑے کی کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, جو آپ کے کنٹرول میں ہو. کہ یہ ہے تقویٰ کی تعریف. کہ کیا مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب تقویٰ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگام آپ کے ہاتھ میں, کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی جہاں آپ کو روکنا ہے وہ گھوڑا رک جائے, جہاں آپ کو بھگانا ہے وہ بھاگے. اگر آپ سیدھے ہاتھ پر لے جانا چاہیں تو سیدھے ہاتھ پر چلے, اگر الٹے ہاتھ پر جانا ہو تو الٹے ہاتھ پر چلے. آپ روکنا چاہیں تو رک جائے. آپ گاڑی کی مثال لے لیں کہ بھئی وہ گاڑی, متقی کون ہے؟ کہ جس کے پاس یہ کنٹرول ہے, وہ اسٹارٹ کرنا چاہے تو اسٹارٹ ہو جائے. جیسے آج کل میری گاڑی کی پوزیشن ہے اسٹارٹ کرو نہیں ہوتی ہے. کیا مسئلہ ہے کہ بیٹری خراب ہے, اب وہ تنگ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ نہیں ہے اس گاڑی کے اندر, یہ کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی یہ کنٹرول میں نہیں ہے. اگر کنٹرول میں ہو تو کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی آپ نے چابی لگائی وہ چل گئی, وہ اسٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اس کو یعنی آگے بڑھانا چاہا وہ آگے بڑھ گئی. آپ اس کو دوسرے گیئر میں ڈالیں, اسپیڈ بڑھائیں, وہ اسپیڈ بڑھ جائے اس کی. آپ اس کو رائٹ ہینڈ پر لے جانا چاہیں وہ رائٹ ہینڈ پر چلے. آپ الٹے ہاتھ پر لے جانا چاہیں الٹے ہاتھ پر جائیں. آپ اس کو روکنا چاہیں, آپ نے بریک لگایا تو وہ رکے, ایسا نہیں بریک فیل ہو. اگر بریک فیل ہے تو تقویٰ نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ وہ گھوڑا کہ جو تمہارے کنٹرول میں ہے, اور اگر وہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو گرا دے گا. کہ نفس اگر کنٹرول میں ہے, جتنا کنٹرول آتا جائے گا اتنا زیادہ تقویٰ آتا چلا جائے گا. یعنی آپ فرض کیجئے, بہت سادی سی مثال میں عرض کروں, بھائی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, نیند بہت آتی ہے, نہیں اٹھ پاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے. سادی سی بات ہے, گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے. روزہ رکھا ہے تو بھوک تو لگے گی, پیاس تو لگے گی, تو کنٹرول کرو اس کو. کہ وہ نہیں برداشت ہو رہا, نہیں برداشت ہو رہا, کیا مطلب ہے؟ کرو برداشت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا برداشت ہو رہا ہے نا اتنا تقویٰ ہے, اس کے آگے تقویٰ نہیں ہے. زکوٰۃ اور خمس کیوں آدمی نہیں نکال پاتا ہے؟ انصاف کی بات آپ مجھ سے کریں, کیوں نہیں نکال پاتا؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مال جو نکل رہا ہے برداشت نہیں ہو پا رہا, کنٹرول نہیں ہو پا رہا, دل نہیں مان رہا, دل نہیں مان رہا, نفس نہیں مان رہا, نفس تنگی کر رہا ہے, وہ اندر سے یہ ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ کنٹرول نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے. جتنا کنٹرول آتا جائے گا اتنا ہی زیادہ تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا. اس کا کوئی اینڈ ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس کنٹرول کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس میں ترقی کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے فکر نجات سے. اس کا آغاز ہوتا ہے فکر نجات سے. فکر نجات کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کم سے کم سوچے تو صحیح کہ کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ, مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد جواب دینا ہے, تو کچھ ہونے والا ہے. وہ وہاں پر ہونا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, مار پڑ سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں, خسارے میں آ جاؤں. یہ ہوئی تو ایک آدمی اس موقع پر کوشش ہوگا. جب کوشش ہوگا, اب واپس آپ یاد کریں جو باتیں ہوئی تھیں کہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے گا. ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پال تو رہا ہے, وہ تو دکھ رہا ہے, پیدا کر کے چھوڑا تو نہیں ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, مالک یوم الدین حساب بھی لے گا. جب میں 5 روپے دے کر کسی سے حساب لیتا ہوں تو حساب تو وہ بھی لے گا, زندگی دی ہے, حساب نہیں لے گا.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک اب مجھے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت تیری ہونی چاہیے، تیری ہی ہونی چاہیے، اور جب تیری ہونی چاہیے تو تو ہی بتائے گا، تو ہی مدد کرے گا کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک آدمی فکر نجات کے مرحلے پر آ گیا، وہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، میں نقصان والوں میں سے نہ ہو جاؤں، خسارہ نہ اٹھانا پڑ جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو اب وہ بے اختیار جو دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک اب ہدایت تو دے، بتا کہ صراط مستقیم پر کیسے چلتے ہیں، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے۔ تو باقاعدہ کوئی سائن بورڈ تو نظر آئے کہ جس سے مجھے اندازہ ہو کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تاکہ ایک دفعہ وہ راستہ پکڑ لوں اور اس کے بعد پھر گھوڑے کو کنٹرول کر کے اسی کے اوپر دوڑاتا چلا جاؤں۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کوئی نہیں ہے، ہدایت کرے گی مگر سب کی نہیں کرے گی، ہے ہدایت سب کے لیے مگر کرے گی ہدایت ان کی جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ سب کی ہدایت کر سکتی ہے، مگر ہدایت قبول کون کریں گے؟ وہ جو دوسرے مقام پر آیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے۔ ہدایت انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، مگر کیا سارے انسان ہدایت قبول کریں گے؟ آگے نہیں، سارے انسان ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ہدایت قبول کون کریں گے؟ ھدی للمتقین، وہ صاحبان تقویٰ کہ جنہیں فکر نجات ہے، جو اتنا کم سے کم اٹینٹو ہو چکے ہیں کہ بابا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، جب گڑبڑ ہو سکتی ہے تو ہم کو گڑبڑ میں نہیں پڑنا ہے، تو اب کیا کریں کہ نجات کیسے حاصل کریں؟ سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسرا اسی کا ٹیکسٹ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کرے گی صاحبان تقویٰ کہ وہ فکر نجات رکھنے والے۔ اب یہ بالکل آخری مرحلے پر نہیں ہے، بالکل آخری مرحلے پر نہیں ہے کہ جہاں ہدایت مکمل ہو چکی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی آخری مرحلہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ امام المتقین انسان بن جائے اس کے بعد بھی وہ سجدے پر سجدہ ہی کر رہا ہے، توجہ کریں، وہ امام المتقین ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سجدوں پر سجدے اور عبادت پر عبادت، وہ کہیں کمی نہیں کرتے، وہ پروردگار سے مسلسل راز و نیاز، مسلسل راز و نیاز، یہاں تک کہ ضربت لگے اور پھر جملہ زبان پر آئے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یعنی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، کیونکہ پروردگار کی جو معرفت ہے اس کی آپ کہاں حد بندی کریں گے، اس کو آپ کہاں پر اس کو لمٹ کریں گے؟ سپر ہائی وے جو ہے وہ تو حیدرآباد تک پہنچا دے گا، آپ کی حیدرآباد منزل ہے، اس لیے کہ حیدرآباد ایک لمٹ کا نام ہے کہ یہ آ گئی آپ کی منزل آ گئی، مگر معرفت پروردگار، پروردگار سے قریب ہونا، خدا کی قربت، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو آپ کہاں پر اینڈ کریں گے؟ قرآن مجید نے اسی لیے راستے کی بات کی ہے، بعض علماء نے اس بارے میں بہت اصرار کیا ہے کہ قرآن مجید کو آپ دیکھیں وہ راستے کی بات کرتا ہے، منزل کی بات نہیں کرتا۔ منزل کا کیا مطلب ہے؟ منزل جب انسان ختم اس دنیا سے رخصت ہوا، انتقال ہوا، اس پوائنٹ تک ترقی کی مزید گنجائش موجود تھی، ابھی اگر زندہ مزید رہتا تو مزید ترقی کا امکان موجود تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم میں، یہ علماء کے جملے میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم پر سب سے آگے آپ کو پیغمبر اکرم نظر آئیں گے، سب سے آگے مولا نظر آئیں گے، جناب سیدہ نظر آئیں گی، یہ اہل بیت نظر آئیں گے، سب سے آگے پروردگار عالم کی معرفت میں سب سے آگے، اور وہ مزید آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اس لیے کہ معرفت پروردگار جو ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے کہیں پر بھی آپ حد بندی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ایک بات اس کے اندر۔ تو یہ متقین ہیں فکر نجات رکھنے والے۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اب یہ متقین جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، جو اب اپنی ہدایت میں اضافہ چاہتے ہیں، اتنی ہدایت تو ان کو مل گئی کہ انہیں فکر نجات ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے کہ مالک ہدایت دے؟ وہ افراد بھی تو اسی معاشرے کے اندر ہیں کہ جو اس ہدایت کے طالب نہیں ہیں، کہ کیا بیکار کی باتیں ہیں، یہ بھی تو ہے، لیکن اتنا کم سے کم ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ دو بچے آپ کو نظر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو اسکول کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہے یا اس کے ماں باپ اس کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ آوارہ ہے، گھوم رہا ہے۔ تو جو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں ماں باپ، وہ پہلے تلاش کرتے ہیں کہ کون سے اسکول میں لے جائیں، یعنی اتنی ہدایت ان کی ہو چکی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی اسکول میں داخل کروانا ہے، اب وہ راستہ کون سا ہوگا، کون سا اسکول صحیح ہوگا، اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، یہ فکر نجات، یعنی یہ افراد کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ جاہل نہ رہ جائے۔ دوسری طرف وہ ہے کہ جس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، وہ آوارہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو پہلے مرحلے میں جب فکر نجات ڈیولپ ہوتی ہے، جب انسان اپنے مستقبل کے بارے میں تھوڑی تشویش میں آتا ہے، تو پہلے مرحلے میں اتنی ہدایت تو اس کی ہو چکی ہو، جیسے آپ ایک جملہ کہتے ہیں